بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ آج بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بڑی کال آ چکی ہے۔ کال یہ ہے کہ 24 نومبر کو پورے ملک نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک کو بند کرنا ہے اور کب تک بند رکھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوتی، پی ٹی آئی وہاں براجمان رہے گی اور ان کا پڑاؤ ڈی چوک تک رہے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سمابیہ طاہر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اڈیالہ، اٹک اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کر کے آئی ہیں۔ تو میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میم سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایک ماں کو اپنے بچوں سے دور رہنا، اپنے گھر سے دور رہنا، تو وہ تھوڑا سا اپنا وقت بتائیں کہ کیسا وقت آپ کے گزرا اڈیالہ کے اندر، کیا خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی، اٹک جو جیل میں آپ نے وقت گزارا وہ وقت کیسے گزرا؟ تھینک یو سو مچ فیصل۔ بات یہ ہے جی کہ میں تو پچھلے خیر 1.5 سال سے جو ہے اپنے بچوں سے نہیں ملی تھی، اور اب مطلب جب میں واپس رہا ہو کے آئی تو یس جس دن میں آئی ہوں اس دن میرے بچے مجھے ملے، اور اوبیسلی مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ جب آپ کسی تحریک کا حصہ بنتے ہو نا تو تب اس تحریک کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور کسی قربانی کے بغیر کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سو ہم نے اگر اپنے بچوں سے ہم دور رہے ہیں، اگر ہم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اگر ہم نے جو ہے رجیم چینج کے بعد وہ فسطائیت برداشت کی، تو وہ ساری اس ملک اور اس قوم کے لیے کی ہے۔ اور یہ وژن ہمارے خان کا دیا ہوا ہے، ہمارے لیڈر کا دیا ہوا ہے، اس عظیم لیڈر کا کہ جس نے اپنی زندگی کی کبھی پرواہ نہیں کی، جس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی فیملی کی نہ کسی اور کی، صرف اس ملک کے لیے کہ اس ملک کو جو ہے بہتر کر سکے اور اس قوم کو جو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ تو میرے خیال میں یہ تمام جو مصائب اور مشکلات تھی، انہوں نے ہمیں کمزور نہیں کیا بلکہ ہمیں مضبوط کیا ہے۔ جہاں تک اڈیالہ جیل کا تعلق ہے جی، میں اس سے پہلے بھی کیونکہ جا چکی ہوں تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تو تھا نہیں۔ 9 مئی کے بعد بھی مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور تب بھی میں 13-14 دن جو ہے وہ میں رہی تھی اڈیالہ جیل میں۔ سو اس دفعہ جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ جب میں گئی تھی تو ظاہر بات ہے خان صاحب کی برتھ ڈے تھی اگلے دن، تو ہم نے اس رات 4 اکتوبر کی رات کو 12 بجے جو ہے ہم نے ذرا جو ہے وہ ناخن چنے چبوائے تھے وہاں کے سٹاف کو، کہ ہم نے خان صاحب کو وش کیا، اور اتنا بھرپور وش کیا کہ تمام جو قیدی تھے اڈیالہ جیل کی، جو ہمارے ساتھ خواتین تھی، ان سب نے جو ہے اس میں اپنا کردار جو ہے بھرپور نبھایا، اور خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا سب نے۔ سو اڈیالہ جیل والے ہمیں زیادہ دن نہیں رکھ سکے پھر اپنے پاس، ان کے لیے ہم چیلنج چونکہ بن چکے تھے، تو انہوں نے میں اپنے سے بھی مشکل جیل اٹک میں جو ہے ہمیں روانہ کر دیا۔ سو اٹک جیل کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی بڑا ڈفرینٹ سا ہے، اور جو ہے ظاہر بات ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور اچھا برا ماحول آپ کو ہر جگہ پہ ملتا ہے، لیکن میرے خیال میں اٹک جو ہے کمپیریٹیولی اڈیالہ کے بہت بہتر جیل ہے، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو بڑا لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی خان صاحب کو وہاں پہ نہیں بھولے، کیونکہ خان صاحب آلریڈی جو ہے اٹک میں پہلے وہ رہے تھے اور اس کے بعد وہ اڈیالہ گئے تھے، جبکہ ہم اڈیالہ پہلے گئے پھر ہم اٹک آئے، تو یہ ایک بڑی سملیرٹی ہے اس میں۔ سو ایک اسٹرینتھ وہاں سے ملی مزید ہمیں، اور 40 دن جو ہے وہ جیل گزارنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے، لیکن ارادے جو ہے مزید پختہ ہو چکے ہیں، بڑی جو ہے بہت زیادہ مزید مستحکم ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے 24 کی کال کے لیے، اور بہترین قسم کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، اور اس دن کا بڑے عرصے سے ہمیں انتظار تھا کہ کب خان صاحب جو ہے فائنل کال دیں گے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ریڈی فار دیٹ۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جیسے ڈی چوک کا احتجاج کی کال ہوتی ہے، دیگر کالز ہوتی ہیں جس میں آپ کی گرفتاری بھی ہوتی ہے، کیا اس کے بعد قیادت جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے، چھو منتر ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم رپورٹنگ کر رہے تھے، ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ کے پی سے آئے تھے، پنجاب بھر سے آئے تھے یا پورے پاکستان سے ڈی چوک جن نے پہنچنے کی کوشش کی تھی، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا جذبہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا؟ ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی جان باقی ہے کہ وہ دوبارہ سے پھر واپس نکلیں، پھر مار کھائیں اور پھر جیل میں قید و بند کی جو ہے وہ صحبتیں برداشت کریں؟ کیا کارکنان میں اتنی جان باقی ہے؟ دیکھیے فیصل، پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے نا وہی اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جسے کسی زمانے میں ممی ڈیڈی برگر پارٹی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ ہر فسطائیت کے باوجود وہ کھڑا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ تمام لوگ، آپ یہاں سے خواتین کا یہ اندازہ لگا لیجئے نا، جتنا خواتین پر ظلم اور صعوبتیں کی گئی ہیں اس کے باوجود تمام خواتین جو میدان عمل میں ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارا ورکر کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گا،
اور عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ تو کبھی ہمت ہار ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہمارے لیڈر نے ہار نہیں مانی، ہمارے لیڈر نے ہمت نہیں ہاری اور 1.5 سال سے جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کریں، تو پھر مطلب ورکر کیسے ہمت ہار سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے، دیکھیں اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ حکمت سے کام لینا، صحیح. اس نے موقع کی مناسبت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہمارے ورکرز کے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہے، یا خدا نخواستہ ہم کہیں پر کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ تصادم میں تو نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس کہ جو لیڈرشپ میں دیکھنی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے ورکر کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. سو انشاءاللہ سب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اپنے اپنے اس میں انداز میں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک آپ کو جو ہے بھرپور تعداد انشاءاللہ نظر آئے گی. میرے خیال میں جو مجھے فیل ہوتا ہے اور جو میں فورسی کرتی ہوں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا دھرنا جو ہے یہ 2014 سے بڑا دھرنا ہوگا. 2014 سے بڑا دھرنا ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ممکنہ 24 نومبر میں بھی کچھ دن باقی ہے میم، آپ جانتے ہیں، تو کوئی ایسی کوئی درمیانی رستہ، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کوئی حکمت عملی بن سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ سارے کارڈز شو کر کے نہیں کھیلتی. Exactly. تو 24 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کے پاس کون سے کارڈز ہیں وہ جو کھیلے گی، اگر ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں نا، جو چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، جو بانی چیئرمین، ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. عمران احمد خان نیازی نے جب یہ سفر شروع کیا تھا نا، تو اس شخص کو یہ کہا گیا اچھا کرکٹر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اگلے نے بن کے دکھایا. انہوں نے کہا شوکت خانم نہیں بنا سکتا، اگلے نے بنا کے دکھایا. انہوں نے کہا جی یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، نہیں چلا سکتا، اگلے نے بنا کے دکھایا، چلا کے دکھایا. ان کو کہا گیا کہ سیاستدان نہیں ہیں، تو انہوں نے سچ میں یہ ثابت کیا کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے، انہوں نے لیڈ کیا، ٹھیک ہے. سو عمران خان کی جو جماعت ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بھرپور کامیاب بھی بنائے گی، اور ہر طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہماری تیار ہے. ہمارے پاس پلان اے بی سی موجود ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک پلان کامیاب نہیں ہوتا تو ہم نے سیکنڈ، اور سیکنڈ نہیں ہوتا تو تھرڈ. ہمارے پاس تمام جو ہے ابھی دکھانے کو، ابھی پھینکنے کو بہت سے پتے باقی ہیں جو پھینکیں گے، اور انشاءاللہ وقت پر پھینکیں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا، اور ایک بات ہوئی ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، کہ انہوں نے کہا ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. سو یہ احتجاج جو ہے یہ دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، یہ دھرنا جو ہے کسی اور بھی فارم میں تبدیل ہو سکتا ہے. سو کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے چیزیں مختلف چل رہی ہیں، آگے بھی 24 نومبر کے بعد ظاہر ہے جو صبح الل صبح سے چیزیں شروع ہوں گی، پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہنچنا شروع ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی، بڑا دھرنا ہوگا انشاءاللہ. 2014 سے، تو ممکنہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ موبائل تو آپ کرتے ہیں نا پورے ظاہر پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ ظاہر آپ کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، تو کتنے لوگ ممکنہ طور پہ سامنے نکل سکتے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، عوام کا جمع غفیر ہوگا، وی کانٹ کاؤنٹ. ایکچولی یہ جو ہے کاؤنٹ لیس چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے، اتنی تعداد ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک بھر کو کال دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نے جب پاکستان کو کال دی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاکستان کے ہر صوبے سے عوام آئے گی، اور انشاءاللہ بھرپور تعداد میں آئے گی. اور سب سے بڑھ کے آپ خود دیکھیے کہ جب خان صاحب نے کال دی ہے تو آپ کا پورا کے پی آئے گا، خان صاحب نے کال دیا آپ کا پنجاب نکلے گا، خان صاحب نے کال دیا آپ کا گلگت بلتستان نکلے گا، ٹھیک ہے، کشمیر آئے گا، آپ کا جو ہے بلوچستان نکلے گا، سندھ نکلے گا.